السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں قے اور الٹی آنے کی 5 بہترین ہومیوپیتھک ادویات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ناظرین، الٹی آنے کی شکایت اکثر اوقات ہوتی رہتی ہے اور ہر موسم میں پائی جاتی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے غذا کی بد پرہیزی اور غذا کی خرابی ایک اہم وجہ ہے۔ اسی طرح کسی دماغی، معدے یا گردے کی بیماری کی وجہ سے بھی الٹی آ سکتی ہے۔ زہریلی اشیاء کے کھانے سے بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح سفر کے دوران اور حمل کے دوران بھی متلی اور قے کی شکایات پائی جاتی ہیں۔ مذکورہ اسباب کی وجہ سے معدے کی حرکت سے غذا منہ کے راستے باہر نکل آتی ہے، اور اگر معدے کی حرکت کمزور ہو تو قے سے پہلے جی متلاتا ہے، جسے متلی بھی کہتے ہیں۔ تو اب ادویات کا ذکر شروع کرتے ہیں، لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی جانکاری ملتی رہے۔ ایپیکاک۔ ناظرین، اس دوا کے استعمال کرنے کی نشاندہی کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اس دوا کی ایک مخصوص علامت جو کسی بھی مرض میں موجود ہوگی تو وہاں اس دوا کو استعمال کرنے سے یقیناً فائدہ ہوتا ہے۔ اس دوا کی سب سے بڑی اور اہم علامت متلی، دل خراب ہونا ہے۔ اس دوا کی تمام تکالیف کے ساتھ متلی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ متلی کی علامت کے ساتھ اس کا انتخاب کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ ایپیکاک کے ہر مرض میں متلی ضرور ہوتی ہے۔ کھانسی میں متلی، قے آنے کے بعد متلی، بخار میں متلی اور حمل کے دوران متلی۔ لہٰذا بیماری جو بھی ہو، اس کا نام جو بھی ہو، اگر متلی کا عنصر نمایاں ہو اور قے آنے کے بعد بھی متلی کو آرام نہ آئے تو ایسی صورت میں سب سے بڑی دوا ایپیکاک ہے۔ اس دوا کو 30 اور 200 کی طاقت میں استعمال کر سکتے ہیں اور طبیعت کی خرابی میں جلد بھی دہرا سکتے ہیں، مثلاً 10 سے 15 منٹ کے وقفے سے۔ افاقے کی صورت میں دوا کے دورانیوں کو بڑھا دیں۔ اینٹیمٹاٹ۔ یہ دوا دوسرے طریقہ علاج میں قے کرانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن ہومیوپیتھی کیونکہ ایلوپیتھک طریقہ علاج اور ہربل طریقہ علاج سے الٹ کام کرتی ہے، لہٰذا ہومیوپیتھی میں اسے قے اور متلی کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں ایپیکاک دوا متلی اور قے میں بہت کثرت سے استعمال ہونے والی دوا ہے، لیکن ان دونوں ادویات میں فرق کرنا انتہائی آسان ہے۔ ایپیکاک کی متلی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی اور قے آنے کے بعد بھی متلی ہوتی رہتی ہے، لیکن اینٹیمٹاٹ میں متلی کم ہوتی ہے اور مسلسل نہیں رہتی بلکہ قے آنے کے بعد کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر قے اور متلی کے ساتھ سینے کے مسائل موجود ہوں تو پھر اینٹیمٹاٹ کو لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ 30 کی طاقت میں یہ دوا بہتر کام کرتی ہے۔ اینٹیم کروڈ۔ یہ دوا خرابی ہاضمہ، ہاضمے کی سستی، ابکائیوں اور الٹیوں میں کام آتی ہے۔ اینٹیم کروڈ دوا کی سب سے نمایاں علامت معدے کے نظام کا درہم برہم ہونا ہے، اور اس کی علامات میں زبان پر میل کی موٹی سی تہہ پائی جاتی ہے۔ وہ مریض جو بے تحاشا کھاتے ہوں اور ہر وقت کھاتے رہتے ہوں تو زیادہ کھانے کی وجہ سے قے کا رجحان ہو تو اینٹیم کروڈ دوا کے استعمال سے قے رک جاتی ہے۔ کاکولس دوا بھی متلی اور قے میں بہت مفید ہے۔ حرکت سے توازن کے بگڑنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی شکایات، مثلاً چکر آنے میں اور متلی اور قے میں یہ کام آتی ہے، اس لیے خاص کر سفر کے دوران متلی اور قے کی شکایت میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند دوا ہے۔ بس کے سفر یا کار وغیرہ کے سفر میں اس دوا کو سفر سے پہلے اور سفر کے دوران استعمال کرتے رہیں۔ کانوں کے مسائل کی وجہ سے یا دماغی کمزوری کی وجہ سے یا دماغی پریشانی کی وجہ سے اگر متلی اور قے کی شکایت ہو تو بھی یہ دوا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ معدے کے مسائل میں اور کھانے کی بو سے متلی آنے میں بھی یہ مفید ہے۔ اس دوا کو بھی 30 اور 200 کی طاقت میں استعمال کرنا چاہیے۔ آرسینک ایلبم۔ معدے اور قے کی شکایات کی اکثر وجوہات میں غذا کی خرابی اور بد پرہیزی پائی جاتی ہے، لہٰذا اگر معدے کی شکایت جیسے متلی اور قے کی وجہ اگر فوڈ پوائزننگ ہو تو آرسینک ایلبم کو لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ دوا زہریلی خوراک کے زہر کے لیے تریاک کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح معدے کی جلن اور اسہال قے کے ساتھ ہوں اور تھوڑے تھوڑے پانی کی بار بار خواہش ہو تو پھر اس دوا کو استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ چند مشہور ادویات ہیں جو اکثر و بیشتر کام آتی ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سی ادویات قے اور متلی میں کام آ سکتی ہیں، جیسے کہ نکس وامیکا، کاربوویج، پلساٹیلا اور پٹرولیم وغیرہ۔